إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام الترمذي رحمه الله عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات أقولهن في صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الله 10 وسبح الله 10 واحمديه 10 ثم سلي ما شئت. يقول الله تعالى: نعم نعم، او كما قال جل جلالہ. رب ذو جلال کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں تسبیح و تحمید کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کا آغاز کیا گیا. تسبیح و تحمید کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ تسبیح و تحمید کرنے والا عرش عظیم کے رب قدوس کا محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب بننے کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ رب ذو جلال کا محبوب بننے والا اس کے لیے اتنے فوائد ہیں وہ عرش والے رب ہی جانتے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ، جب بندہ محبوب بنتا ہے تو جو مانگتا ہے رب ذو جلال نے اس کے پورا کرنے کا پہلے سے قطعی اور یقینی وعدہ فرما رکھا. اسی نقطہ سے دوبارہ بات کا کچھ آغاز کرتے ہوئے دو ثابت شدہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سنتے ہیں. شاید اللہ کریم مجھ ناکارے کو اور آپ سب حضرات و خواتین کو دنیا ہی میں یہ فائدہ نصیب کر دے کہ جو اللہ سے مانگے تو وہ مل جائے، جس سے پناہ مانگے اس سے پناہ مل جائے. ان دو میں سے پہلی حدیث جو ابتدا میں پڑھی گئی، امام ترمذی نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. ان کی اماں محترمہ سیدۃ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی باتیں سکھلا دیجیے جو میں نماز میں کہوں. دوبارہ سماعت فرمائیے، مجھے ایسی باتیں سکھلا دیجیے جو میں نماز میں کہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتیں سکھلائیں اور تینوں کا عدد گنتی بھی بتلائی، اور مزید شفقت، عنایت اور مہربانی فرماتے ہوئے ان 3 باتوں کے کہنے کا جو فائدہ ہے وہ بھی بیان کر دیا. میں آپ پوری توجہ سے بات کریں اور سنیں، اور زندگی بھر کے لیے یہ نبوی تحفہ اپنے ساتھ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے لے جائیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، پھر 10 مرتبہ
الحمدللہ کہو. دوبارہ سنتے ہیں 3 کلمات، ان میں سے ہر ایک کتنی دفعہ سب بولیے 10 مرتبہ. اب پھر کیا ہوگا؟ ثم سل اللہ ما شئت، پھر مانگو اللہ تعالی سے جو چاہو. پھر سنتے ہیں پھر مانگو اللہ تعالی سے جو چاہو. نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی بتلا دیا. یقول اللہ تعالی، جب تم یہ کلمات 10 صفحہ کہنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگو گی، اللہ پاک جواب دیں گے نعم نعم، جی جی. اللہ اکبر. کیا مقصد؟ اے مانگنے والی مانگ، میں رب قدوس جواب دے رہا ہوں، ہاں ہاں، جو تم نے مانگا میں نے عطا کیا، جو تم نے مانگا میں نے عطا کیا. اللہ اکبر. کہ اللہ ہمارے نصیب. 3 کلمات دہراتا ہوں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل و دماغ میں ثبت ہو جائے. 3 کلمات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. 10 مرتبہ نماز میں. شاید کوئی پوچھنا چاہے کہاں نماز میں؟ سجدے میں. دونوں سجدوں کے درمیان، تشہد میں، رکوع میں کوئی پابندی نہیں، جہاں چاہے پڑھے، اور اس کے بعد جو چاہے سوال کرے. اور اگر کسی نے سوال کرنا ہو، عربی نہ آتی ہو، کوئی بات نہیں، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے یہی 3 کلمات 10 مرتبہ کہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے. دنیا کا، آخرت کا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. وعدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جب تو یہ 3 کلمات 10 مرتبہ کہنے کے بعد مانگے گا، اللہ پاک جواب دیتے ہیں ہاں ہاں. آئیے اسی بارے میں ایک اور حدیث شریف سنتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت شدہ ہے. حضرات ائمہ ابو جعفر ابن البختری، بہقی اور ضیاء المقدسی، 3 محدثین نے اسے روایت کیا، اور اس کے راوی بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹا جی پہلی صف میں بیٹھو، آگے ہو جاؤ، پیچھے ہٹ کے نہیں بیٹھتے، بے ادبی ہے یہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی خیرا. ایک بدو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی خیر کی بات سکھلا دیجیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 کلمات، 4 جملے عطا فرمائے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل، میرے ساتھ کہتے جانا سبحان اللہ، زور سے کہیں، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اب سنیے، سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بدو نے وہ بہت سیانا بدو تھا. ان چاروں کلمات کو اپنے ہاتھ پر لیا یعنی انگلیوں پہ شمار کیا. پھر کیا ہوا؟ چل دیا. پھر سوچا، پھر واپس پلٹ آیا. دوبارہ سنیے، بدو نے یہ چاروں کلمات اپنے ہاتھ میں شمار کیے، چل دیا، غور و فکر کیا، واپس آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. آپ سائل ان کو دیکھا کرتے، کیا رد عمل ہے. یہ نہیں کہ کوئی بورا سر پر رکھا پھینکا، کوئی سمجھے نہ سمجھے ہمیں کیا. نہ، معاذ اللہ، یہ طریقہ نہ تھا. آپ نے دیکھا بدو کی چاروں باتوں کو انگلیوں پر گننا، چلنا، غور کرنا اور واپس آنا. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. چاند کا کیا کھلنا ہے، ان کا مسکرانا کچھ اور. آپ نے فرمایا اس کے کچھ کہنے سے پہلے تفکر البائس، مسکین نے کچھ غور کیا ہے. بدو اب دوبارہ حاضر خدمت ہے اور عرض کرتا ہے قربان جائیں اس بدو پر. وہ بدو بھی ہمارے ایسے ہزاروں شہریوں سے باہر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا للہ وما لی. یہ چاروں کلمات، چاروں جملے اللہ کے، سبحان اللہ اللہ کی تعریف، الحمدللہ اللہ کی شان، لا الہ الا اللہ اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ کی عظمت. فما لی، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی اس پر انگنت لا تعداد بے شمار رحمتیں. ایسے سوال کرنے والی امت کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے. اللہ نے جو نبی منتخب کیے ان کے ساتھی بھی شہری ہوں یا بدو، عجیب لوگ بنائے. نہ ان ایسے کوئی شہری ہیں نہ ان ایسے کوئی بدو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عربی، اے بدو، اذا قلت سبحان اللہ قال اللہ تعالی صدق. جب تو نے کہا سبحان اللہ، عرش والے رب نے جواب دیا تو نے سچ کہا. اللہ اکبر. رک جائیے. بندہ کچھ ہے، پوری کائنات کی مخلوق مل جائے اللہ کے مقابلے میں راشد کچھ بھی نہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بندہ کہے سبحان اللہ، عرش سے جواب آئے اور کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو. صرف بندے کے سبحان اللہ کہنے سے عرش والے رب کا یہ جواب تو نے سچ کہا. چھوٹی بات. گھروں میں پوچھئے جا کے بوڑھوں سے، بچوں کو، پوتوں کو، خواتین کو آواز دیتے ہیں. کسی کا دل چاہے جی کہے، کسی کا دل چاہے نہ کہے. بوڑھے سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتا. اور جب کوئی بچہ، کوئی بیٹی، کوئی بہو جی کہے اس کو کتنی خوشی ہوئی. اور اندازہ کیجیے کہ بندے کی کوئی حیثیت کیوں رانا صاحب؟ رب کے مقابلے میں ہے حیثیت؟ کچھ بھی نہیں.
بندہ کہے سبحان اللہ، عرش والے رب اس کے جواب میں کہے صدقت، تو نے سچ کہا، اور کچھ نہ ہو، ایک یہ فائدہ چھوٹا ہے۔ فرمایا اذا قلت الحمدللہ قال اللہ تعالی صدقت، جب تو نے کہا الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں تو نے سچ کہا۔ اذا قلت لا الہ الا اللہ قال اللہ تعالی صدقت، جب تو نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کریم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ اذا قلت اللہ اکبر قال اللہ تعالی صدقت، اور جب تو نے کہا اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، یہ چار کلمات کہنے کے بعد، بات یاد ہو رہی ہے جج صاحب؟ یہ چار کلمات کہنے کے بعد جب تو نے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو کیا جواب آتا ہے؟ قد فعلت، یقیناً میں نے کر دیا۔ اللہ اکبر، ثابت شدہ حدیث، ابو جعفر ابن البختری بہقی اور ضیاء المقدسی نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ٹوٹی پھوٹی محدود سی معمولی سی کوشش کے مطابق ثابت شدہ حدیث۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتَ اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ قال اللہ تعالی قد فعلت، تو نے مانگا، یقیناً میں نے دیا۔ اور یہاں نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا اللہ پاک نے کہ میں رحم کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ پاسٹ ٹینس، فعل ماضی، یقیناً میں نے کر دیا۔ جب بہت پکی بات ہو تو حال پریزنٹ اور فیوچر کی بات کو کس طرح کرتے ہیں؟ زمانہ ماضی۔ کسی نے آپ کے پیسے دینے ہو، وہ تسلیاں کروائے، تو آپ کہتے ہیں مجھے پہنچ چکے ہیں۔ پہنچے کب ہے؟ ابھی تو لے رہا ہے وہ، لیکن اس کو یقین دلانے کے لیے کہ تیرا کہنا میرے لیے پہلے سے پہنچ چکے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ مالک کیا فرماتے ہیں؟ قد فعلت، تو مانگ رہا ہے، یقیناً میں کر چکا ہوں۔ بندہ تیسری دعا عرض کرتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے۔ جواب آتا ہے عرش والے رب کا قد فعلت، یقیناً میں کر چکا ہوں۔ اس دوسری حدیث سے خلاصہ، جب کوئی بندہ، اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، جب کوئی بندہ یہ چار جملے کہے سبحان اللہ، میرے ساتھ دہراتے جاؤ تاکہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی مدح و ثنا، اللہ کی تعریف و توصیف کے جب کوئی بندہ یہ چار جملے بولے، کتنے سال لگیں گے؟ جی 10 منٹ، اتنا بھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 دعائیں مانگے، اور وہ بھی میرے ساتھ کہیے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ تو موقع پر ہی آن دا اسپاٹ عرش والے رب کی طرف سے
منظوری کا اعلان ملتا ہے۔ کس طرح؟ قد فعلت قد فعلت قد فعلت۔ تو گفتگو کا تسبیح و تحمید کے حوالے سے دوسرا نقطہ یہ تھا کہ سبحان اللہ الحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، اس کا دوسرا فائدہ کہ اس کے کہنے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا محبوب بنے تو جو مانگے گا وہ دیا گیا، اور جس سے پناہ مانگے گا اس سے پناہ دی گئی۔ گفتگو کا چوتھا نقطہ سبحان اللہ والحمدللہ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ آئیے میری بات اس کی کیا حیثیت؟ محمد کریم جو اللہ کی وحی کے بغیر دین کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث آج کے خطبہ میں وہ سماعت فرمائی۔ امام مسلم نے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ والحمد للہ، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، دوبارہ سنیے، سبحان اللہ والحمد للہ، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سارے کو بھر دیتے ہیں۔ کس سے بھر دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب سے۔ اور جب میرا اور آپ کا سبحان اللہ والحمد للہ اس قدر اللہ کے ہاں حیثیت رکھتا ہے کہ اجر و ثواب سے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو بھر دیتا ہے، تو روز قیامت اللہ کے میزان میں اس کا کچھ وزن ہوگا کہ نہ، اور کتنا ہوگا؟ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ سب حضرات و خواتین کے میزان کو سبحان اللہ والحمد للہ کے وزن سے لبریز کر دے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ ایمان و عافیت سے کہنا سننا اور ان کی خیر کو پانا ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رب ذوالجلال کی توفیق سے سبحان اللہ والحمد یا سبحان اللہ وبحمدہ تسبیح و تحمید کے اس فائدے کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ تسبیح و تحمید کرنے والا اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، اور اللہ کریم جس کو محبوب بنا دیتے ہیں اس کے بارے میں دنیا ہی میں یہ بشارت ہے جو مانگے گا دیا جائے گا، جس سے پناہ مانگے گا اس سے پناہ دی جائے گی۔ اس بارے میں آج کے سبق میں نئی 2 احادیث شریفہ عرض کی گئی۔ گفتگو کا ایک اور نقطہ آج کے سبق میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص سبحان اللہ والحمد للہ کہتا ہے تو رب العزت اس کے کہنے کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو پر کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.